نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، قابل سب ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، گھروں میں بیٹھ کے سننے والی میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان اور انعام ہے کہ جس رب تعالی نے ہم سب کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور یہ اسلام کی دولت اپنی ماں کی گود سے ہمیں نصیب فرمائی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ساتھیوں، یہ اسلام جو ہمیں ماں کی گود سے ملا، یقین جانیے یہ بہت بڑی نعمت اور اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے ہمارے لیے۔ جن لوگوں کے پاس یہ اسلام نہیں، شریعت محمدی نہیں اور صحابہ کرام کے طریقے نہیں، وہ لوگ اس دور میں بھی انتہائی زیادہ پریشان اور تکالیف میں ہیں۔ ہمیں اس ایک اللہ تعالیٰ کے تحفے پر رب تعالیٰ کا ہر قدم قدم پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس رب العالمین نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت ہمیں اپنے گھروں سے بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے ہمیں عطا فرمائی۔ تو معزز سامعین اکرام، آج جو ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، جو ایک بہت ہی اہم اور ایک منفرد موضوع ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کی سلوار کا پاجامہ یا جس شخص کی پینٹ یا جس کی تہ بند، چاہے وہ جو کچھ بھی پہنتا ہے، سلوار پہنتا ہے، پینٹ پہنتا ہے یا وہ تہ بند باندھتا ہے، اگر وہ ٹخنوں سے نیچے ہوا، وہ بغیر نماز میں اور نماز کے اندر بھی
اور اس کے لیے اگر جو شخص اس وجہ سے پہنتا ہے کہ وہ کسی محفل میں اپنا غرور اور تکبر ظاہر کرے، کسی غریب پر روب ڈالنے کے لیے اور تکبر کے لیے وہ اس طرح سلوار کا جو پائجامہ ہے اس کا پائنچہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ میرے عزیزان برادران، اللہ رب العزت جس کو اپنی رحمت سے نہ دیکھے، اللہ رب العزت جس کی طرف اپنی نگاہ کرم نہ کرے، تو اس کی نہ یہ دنیا اس کی ہے نہ اس کی آخرت ہو سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا اس پر کرم کی نظر ہی نہیں ہوگی، جب اللہ رب العزت اس کو رحمت سے دیکھیں گے ہی نہیں، تو اس کی یہ دنیا کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ اس پر اپنا کرم نہیں کریں گے، اپنی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، تو اس کی قبر کی منزل کیسی ہوگی؟ اور جب اللہ رب العزت اس پر اپنا احسان اور اپنی رحمت کی نظر نہیں کریں گے، تو اس کی آخرت کی منزل پہ کیسی ہوگی؟ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائی اور دوستوں بزرگوں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جس کے تہبند ٹخنوں سے نیچے ہوں گے، وہ اس پر اللہ رب العزت کی نگاہ کرم نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پائجامہ یا میری تہبند ٹخنوں سے نیچے ہو جاتی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہے ابو بکر، ہمیں یہ پتہ ہے کہ تو تکبر اور غرور اور تکبر کی وجہ سے تیرا تہبند جو ٹخنوں سے نیچے نہیں ہوتی، تو اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اجازت مرحمت فرمائی کہ آپ اپنی تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھ سکتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو یہ کہنا، یہ قطعاً اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ آپ کا تہبند اگر نیچے ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہم کو صرف یہ تنبیہ فرمائی کہ آپ کی جو تہبند نیچے ہو جاتی ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ آپ بے توجہی کی وجہ سے اور لاپرواہی کی وجہ سے نیچے ہو جاتی ہے، ورنہ آپ نے یہ تہبند کو اپنی طرف سے نیچے نہیں جانے دیتے، بلکہ یہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک جب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی تہبند جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تھی، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے، اللہ رب العزت اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے جس کی سلوار کا پائنچہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا۔ میرے عزیزان ملت، میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی سخت وعیدیں اور کتنے سخت حکم کیے یہ اپنی شلوار کے ٹخنوں کو، اپنے شلوار کے پائجاموں کو
پائنچوں کو اپنے ٹخنوں سے اونچا رکھنے کی کوشش کریں. آپ چاہے نماز میں ہیں یا نماز کے باہر ہیں. اگر نماز میں ہیں تب بھی اور نماز کے باہر ہیں تب بھی اپنے پائنچے کو جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، کیونکہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا یہی طریقہ ہے. تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سخت وعیدیں ہیں اور بہت سخت حکم ہے کہ اللہ رب العزت ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی، اور جس شخص کی نماز قبول نہ ہو تو پھر اس کے لیے کیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال انسان سے اس نماز کے بارے میں ہوگا. میرے بھائیوں، یہ دین کے اندر چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں جن کو ہم سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. انہی چھوٹے چھوٹے کاموں سے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ رب العزت کا پیار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے چاہت اور محبت پیدا ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے اعمال، یہ چھوٹے اعمال ہیں، ان سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی ہمارے لیے پریشانی نہیں ہوتی. اگر پانچہ ٹخنوں سے اوپر ہوا تو تب کیا ہوگا؟ ہمیں کوئی کفار یہاں کے مارتے تو نہیں ہیں، ہمارے اوپر کوئی آگ تو نہیں برسے گی، ہمارے اوپر کوئی اولے تو نہیں برسیں گے کہ اگر ہم اپنے پانچوں کو اوپر کر لیں تو اس میں کیا تکلیف ہے؟ لوگ چاہے جو کہیں، بھائی ہم نے لوگوں کو دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم نے اپنے دین کو اپنے سے بہت دور کر دیا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، دنیا کی باتوں کو چھوڑ دیں. دنیا آپ کو کہیں بھی جینے نہیں دیتی. آپ اچھے سے اچھا کام کریں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ کام کریں گے، پھر بھی وہ اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی غلطی نکالنے کی کوشش کریں گے. دنیا کی باتوں پر بالکل توجہ نہ دیں اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. ایک سنت زندہ کرنے کا 70 شہداء کا ثواب ملتا ہے. تو یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اس پر خود بھی عمل کریں، اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس کی تبلیغ کریں، ان کو بھی دعوت دیں. ہمارا کام ہے دوسروں تک بات پہنچانا. اللہ رب العزت کا کام ہے کہ وہ جس کو بھی چاہے اس کو ہدایت نصیب فرمائے اور جس کو نہ چاہے اس کو ہدایت نہیں اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے. تو میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس حدیث کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں، تاکہ یہ ہمارے ساتھ 24 گھنٹے ہماری سلوار جو ہے وہ ہمارے سلوار کا پائنچہ جو ہے وہ ٹخنوں سے اونچا ہونا چاہیے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت اور ہمارا عشق بڑھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے ہماری الفت اور محبت بڑھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.